79 آیت نمبر ہے 179۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے پیدا کیا بہت سے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے بھائی جس کو دوزخ کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ بظاہر یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج تک تو ہم سنتے رہے ہیں کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں قرآن نے فرما دیا ہم نے بہت سارے جن اور انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ جل جلالہ چونکہ اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں، تقدیر کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا بھائی اس کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ جل جلالہ نے تقدیر کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے بتا دیا کہ اگرچہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے، ہم نے تمہیں انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن جو تمہاری عام روش ہوگی اس اعتبار سے اکثر جہنم میں جائیں گے۔ جیسے ایک استاد ہے، اس کو اپنی کلاس کا اندازہ ہوتا ہے کہ میٹرک کے امتحان آ رہے ہیں، اس میں سے کتنے پاس ہوں گے، کتنے جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو جب ایک عام انسان مستقبل کے اعتبار سے اندازہ لگا سکتا ہے، اللہ جل جلالہ تو عالم الغیب ہیں، موجود اور غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لائے گی۔ اس لیے آگے فرمایا بہت سی مخلوق وہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل جو ہیں، دل ان کے پاس ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے تو آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ لوگوں کی آنکھیں ہوں نظر نہ آئے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس کی بھی آنکھیں اس کو نظر آتا ہے۔ بظاہری آیت ہمارے تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف ہے۔ ہم نے تو عموماً یہی دیکھا ہے کہ جس کے کان ہے وہ سنتا ہے، جس کی آنکھیں وہ دیکھتا ہے، جس کا دل ہے وہ سوچتا سمجھتا ہے۔ پھر قرآن نے یہ کہا، یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا بھائی ذرا، ایک ہے آنکھ کان زبان کا تعلق حیوانیت سے، ایک ہے اس کا تعلق انسانیت سے۔
حیوان ہونے کے ناطے صرف یہ دیکھ لینا کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، میرے سامنے کیا ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. یہ تو بھائی جانور بھی، یہ جو پرندے ہیں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کی نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. پرندے کسی کو قریب آنے دیتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوا کسی کو قریب آنے دیتا ہے؟ نگاہ بڑی تیز ہے اس کی. یہ گدھ جو ہے وہ کہاں اڑ رہی ہوتی ہے آسمانوں پر، لیکن نیچے کی ایک ایک چیز اس کو نظر آ رہی ہوتی. اسی طرح بہت سے جانور وہ ہیں، اکثریت جانوروں کی وہ ہے جو 1 منٹ میں سن لیتے ہیں، اور وہ اپنی ضرورت کی حد تک سمجھ بھی لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. وہ کبھی بھی اپنے کھانے پینے میں غلطی نہیں کرتے. تو مراد اس سے ظاہراً دیکھنا کھانا پینا نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، آیا وہ ان صلاحیتوں کو عمل میں لا کر اپنے اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں، اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے یا نہیں. میں اس کو ایک مثال سے عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے بھائی سب کو حیات اور روح اور زندگی دی ہے یا نہیں؟ سب کو دی ہے. لیکن بہت سے مسلمان وہ ہیں جو فجر کی نماز میں اٹھے ہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے. بہت سے وہ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز کبھی سال نہیں پڑھی. ان کو یہی نہیں پتہ کہ اس وقت کیا ہوتا ہے. اب زندہ تو وہ بھی ہیں، زندہ تو یہ بھی ہیں، لیکن جنہوں کو سال فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں، ان کا جینا جو ہے وہ حیوانیت کا ہے، مومن کا نہیں ہے. وہ اس طرح زندہ ہیں جس طرح جانور زندہ ہیں، بلکہ جانور آگے قرآن نے کہہ دیا اولئک کالانعام، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیا مطلب؟ جانوروں سے بدتر کیسے ہو گئے؟ جانور جو ہے اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جانور اس مقصد میں لگا ہوا ہے. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ اگلے 10 دن دودھ نہیں ملے گا. پورے ڈسکا کی جو بھینسیں وہ احتجاج پر گئی ہوئی ہیں، یا ان کی چھٹیاں ہیں دودھ کی، ان کی سالانہ چھٹیاں آ گئی ہیں اور وہ 15 دن دودھ نہیں دیں گی، ریسٹ کریں گی، آرام کریں گی. ہمیں کبھی نہیں ہم نے آج تک سنا کہ سورج 15 دن نہیں آئے گا، تھک گیا، اس کی مرمت ہونی ہے، چارجنگ کم پڑ گئی ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا. تو اللہ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کام میں لگی ہوئی ہے. اور ادھر انسان ہے، اللہ نے اس کو جوانی دی ہے، یہ روڈوں پہ الٹی سیدھی موٹر سائیکلیں بگائے گا، یہ ساری رات سنوکر کھیلے گا، یہ ساری رات موبائل پہ لگے گا. یہ جوانی کا مصرف ہے. یہ نشہ اور سگریٹ مزے سے پیے گا. یہاں اسکول کے بچے عمر 17-18 سال، آپ ان کی حرکتیں دیکھو کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. تو جو یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ حیوانیت کی حد تک تو زندہ ہے، لیکن ایمان اور انسانیت کے اعتبار سے ہرگز وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے. اگر صرف اس کا حیوانیت کی حد تک جینے کا نام زندگی ہے، پھر انسان کو باقی مخلوق پر کوئی فضیلت نہیں ہے. بھائی اگر حیوانیت کی حد تک جینے کا نام زندگی ہے تو پھر گدھے اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر بھینس اور انسان میں کوئی فرق. اللہ نے پھر اس کو اشرف المخلوقات کس وجہ سے بنایا؟ جس وقت حضرت آدم کو خلافت دی تو علم حضرت آدم اور فرشتے سب کے سامنے بیان کیا. حضرت آدم حفظ کر گئے اور سارے کے سارے اللہ جل جلالہ کو واپس سنا دیے. اس لیے اس آیت میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اس آنکھ کو استعمال کر کے اللہ تک نہیں پہنچ پاتا، اس آنکھ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں لگا سکتا، تو گویا کہ اس کے پاس آنکھ ہے ہی نہیں. اگر کسی دل میں ایمان نہیں آیا، حیا نہیں ہے، وہ دل جانوروں والا، جانوروں سے بھی بدتر دل ہے. اس لیے صحابہ اکرام اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے
بھائی ذرا میری بات سننا، صحابہ اکرام اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ بہت سے صحابہ وہ تھے جو جنگوں میں زخمی ہوئے۔ ایک صحابی کا ہاتھ غزوہ احد میں، مشہور اشرم مبشرہ میں سے، غزوہ احد میں کیا ہو گیا؟ بازو شل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے بازو پر 100 کے لگ بھگ تیر لیے۔ جس وقت اللہ کے نبی پر حملہ ہوا، بازو جو تھا وہ ناکارہ ہو گیا، بیکار ہو گیا، شل ہو گیا۔ لیکن بعد میں فرمایا کرتے تھے الحمدللہ میں نے اللہ کے دیے ہوئے ایک بازو کا حق ادا کر دیا، اللہ کے دیے ہوئے ایک بازو کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ جو عضو اللہ کی راہ میں زخمی ہو کر معطل ہو گیا یا کٹ گیا تو وہ اس پر خوش ہو جاتے کہ ہم نے جسم کے اس حصے کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ چونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہمارا وجود ہے یہ کس لیے پیدا کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے۔ اب جیسے جو پیشانی اللہ کے سامنے نہ جھکے وہ پیشانی گدھے سے بدتر ہے۔ قرآن کہہ رہا اولئک کالانعام۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ کو میرے الفاظ سخت لگتے ہیں تو قرآن کے الفاظ لے لیجئے۔ قرآن کہہ رہا بل ہم اضل، وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ چونکہ پیشانی صرف اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کی کہ جناب اس سے اس کا حسن ظاہر ہو۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو اللہ نے جانوروں میں بڑے بڑے حسین و جمیل پیدا کر رکھے۔ اس لیے پیشانی کا حق ہی، صحیح مصرف ہی یہ ہے کہ بھائی یہ کیا کرے، اللہ کے سامنے جھکے۔ ہمارے یہاں بھینس دودھ نہ دے تو ہم اس کو کسائی کے حوالے کر دیتے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں موٹے موٹے اعضاء کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھیں، ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اللہ نے ہمیں مال کیوں دیا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ کیوں دی ہے، وہ صبح کو اٹھتے ہیں، شام کو ایک مشین کی طرح فرائض انجام دیتے ہیں، سو گئے، جاگ گئے، کاروبار کر لیا، پیسے کما لیے، بچے پال لیے، جن کی صرف یہی حد، جناب یہ تو حیوان ہم سے اچھا کرتے ہیں، یہ جانور ہم سے زیادہ اچھی طرح کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پرندے اپنے بچوں کو کس طرح پالتے ہیں، جانور اپنے بچوں کو کس طرح پالتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، یقیناً ہم نے پیدا کیا، لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے بہت بڑی تعداد۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ لہم قلوب، ان کے لیے ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اب قرآن کی اصطلاح یہ ہو گئی، بھائی ذرا میری بات سمجھنا، ایک آدمی بہت بڑا سائنسدان ہے، فلکیات کا ماہر ہے، سائنس کی گتھیوں کو سلجھاتا ہے دن رات، لیکن اس کے پلے ایمان نہیں، اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا، دہری اور بے دین ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو سمجھدار کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی دیہاتی ہے، جٹ ہے، ذمہ دار آدمی ہے، ایک دن کسی اسکول میں نہیں گیا، ایک دن کسی اسکول میں نہیں گیا، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی، عمل صالح کی دولت دی۔ ہم اس کو جٹ اور ان پڑھ کہیں گے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ بہت بڑا پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہے۔ امام راضی فلسفی تھے بڑے، امام راضی عجیب بندے ہوئے، دینی علوم کے بھی ماہر تھے، دنیاوی علوم کے بھی ماہر تھے، اور دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں تھا۔ موسیقی میں بہت مہارت تھی امام راضی کو، اور جب اللہ نے زندگی پلٹی تو پھر موسیقی، بڑے بڑے موسیقی کے استاد ان سے سیکھنے آتے تھے، فرماتے تھے یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ میں نے تو اس وجہ سے اس کی چیزیں سیکھ لی کہ کوئی علم رہ نہ جائے۔ ہر علم امام راضی، ریاضی کے بہت بڑے امام تھے، سائنس کے بہت بڑے، فلسفہ کے بہت بڑے ائمہ میں امام راضی کا شمار ہوتا ہے۔ اب فلسفہ اور سائنس کی بنیاد پر امام راضی نے اللہ جل جلالہ کے وجود پر 60 کے قریب دلیلیں قائم کی،
اور پرانے جو اہل علم تھے وہ جب کوئی تحقیقی کام کرتے تو جنگلوں میں چلے جاتے یکسو ہو کر تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ باہر فصلوں میں کسی باغ میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو زندگی کا حاصلت تھا اس کو لکھ رہے تھے، تو خیال آیا کہ یار میں اتنا فلسفی اور ماہر ہوں، میں نے دلائل اور علم کی بنیاد پر اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے، یہ دیہاتی آدمی سامنے کسی چلا رہا ہے، اپنی فصل کو پانی دے رہا ہے، یہ مومن ہے، یہ کیا مومن، تو اس کا ایمان کی تو کوئی سطح ہی نہیں ہوگی، چونکہ اس کے تو اللہ کے وجود پر کوئی دلیل نہیں آتی۔ امام راضی نے کہا چلو جا کے بابا جی کو چیک کرتے ہیں۔ بابا جی سے دعا سلام کی، تھوڑا سا جب تھوڑے سے بات کر لی تو کہنے لگے آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ اب امام راضی کو یہ تھا کہ دیکھتے ہیں بابا کیا دلیل ہے، اس نے کہا بالکل اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہنے لگا کیا دلیل ہے آپ کی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ تو بابا جی نے کہا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ کہنے لگا میں بھی مانتا ہوں۔ پھر دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا جناب جب تک آپ کو دلیل نہیں آئے گی تو میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کہ بابا نے کہا تیری ایسی تیسی، تو دلیل مانگتا ہے، مجھ سے لٹ لی اور امام راضی کے پیچھے چڑھ گئے۔ امام راضی بھاگے آگے آگے، اب بڑی مصیبت پڑی۔ امام راضی نے کہا میں نے تو بابا جی وہ بھی کوئی لگتا ہے کوئی فرشتہ ہی نہ ہو، اس نے امام راضی کے اللہ کے جو توحید پر دلائل قائم کیے تھے اسی کا دماغ ٹھیک کرنے آیا ہو۔ امام راضی اب آگے آگے، وہ بابا جی لٹ لے کے پیچھے پیچھے، تجھے بتاتا ہوں اللہ کی دلیل کیا ہے۔ امام راضی نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، بابا جی میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ تو بابا جی نے پھر امام راضی کو کہا نوجوان میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو جو مانتا ہوں وہ بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، میں دلائل سے اس لیے نہیں مانتا، دلائل ٹوٹ جاتے ہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے۔ جس وقت بندہ اپنے ایمان اور اندر کے فہم اور شعور کی بنیاد پر اللہ کو مانتا ہے نا، ایک ہے باہر کے دلائل سے ہی ماننا، اندر کا خالی ہونا، کہیں یہ سوال نہ پیدا ہو جائے کہ یار یہ تو قرآن اتنی دلیلیں دے رہا ہے۔ قرآن بھائی دیکھو بھائی، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میرے اور آپ کے اندر کی آواز ہے اللہ ہے، یا ہم نے صرف باہر سے ہی سارا کچھ اکٹھا کیا؟ بھائی بولیے ذرا، یہ ہے ایمان۔ انہوں نے امام راضی کو یہی سمجھایا کہ صرف باہر کی چیزوں سے اللہ کو نہیں مانتے، صرف خارجی چیزوں سے ہی اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر باہر کے دلائل کو دیکھ کے ہی اللہ کو ماننا، وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اور ادھر پچھلے درس میں عہد الست گزرا ہے، اللہ نے اپنا وجود ہمارے، بھائی میں نے کیا حدیث سنائی تھی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بابا جی نے غلطی کا احساس کہ اللہ کو ماننا یہ میرے اندر، میرے ضمیر، یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ دریافت کا لفظ کرتے ہیں، جی میں نے اللہ کو دریافت کیا، نہیں، اللہ دریافت نہیں ہوتے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ بھائی پتہ نہیں میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ جو بھوک ہے، پیاس ہے، کیا ہم پیدا ہونے کے بعد اپنی محنت سے یہ خوبی حاصل کرتے ہیں؟ بھائی بولیے ذرا، ایسا تو نہیں کہ جس طرح ہم نے میٹرک محنت سے حاصل کی، بڑا ہو کر ہمارے ماں باپ نے کسی کالج میں داخل کروایا، ہم نے وہاں محنت کی، محنت کر کے ہمارے اندر پھر بھوک اور پیاس کی صلاحیت آ گئی، ایسا ہے یا فطری ہے؟ فطری ہے۔ آپ اس مثال سے سمجھ لیجیے، بھوک اور پیاس کی خوبی ہم نے بعد میں حاصل نہیں کی، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا
اللہ پر ایمان لانا یہ صرف باہر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھوک اور پیاس کی طرح میرے اندر کا مطالبہ ہے، یہ میرے اندر ہے۔ اسی لیے دنیا میں ایسا ہوا، میں نے کچھ دن مولانا عبید اللہ سندھی کی مثال دی تھی، بظاہر جو بچہ سکھوں میں پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا بھائی؟ اس کے دائیں بائیں کوئی ایمان کی بات ہی نہیں۔ آج یورپ کی ایسی ایسی گندگیوں میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہاں سے نوجوان ایمان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو کون سی باہر والی چیز نے اللہ کا تعارف کروایا؟ ان کے اندر نے ان کو آواز دی، ان کے اندر نے ان کو کیا دی ہے؟ آواز دی۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا خدا کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ ہم تو ماں کی گود سے اللہ کا پتہ چل گیا نا، ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ جو دنیا کے الحاد اور دہریت کے ماحول میں جو نوجوان پلتے ہیں اور پھر اللہ ان کو ایمان کی دولت دیتا، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیے اندازہ ہوگا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس لیے میں یہ جو اتنا زور لگا رہا ہوں، یہ آیت قرآن کی بہت مشہور آیت ہے، لیکن بہت سی مشہور باتیں وہ ہوتی ہیں ہم ان کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، پیدا کیا ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنات کو جہنم کے لیے۔ وہ لوگ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل تو ہیں، لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لیکن وہ اس کے ذریعے کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اس کی آنکھیں ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، لیکن اس دنیا کے پیچھے جو خدا کی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، لا یبصرون بہا، وہ ان کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذان، ان کے کان تو ہیں، چھوٹی سی آواز بھی سن لیتے ہیں، لیکن ان آوازوں کے پیچھے جو اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، لا یسمعون بہا، اس کو وہ سننے کے لیے تیار۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے، پوری مخلوق میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو نہ پہچانتی ہو۔ اولئک، بعض مرتبہ اللہ ظاہر بھی کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ کی ذات تو بہت اونچی ہے، انبیاء علیہ السلام کو پہچان۔ بھائی اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انصاری کے باغ میں گئے تو وہ اونٹ نے بلبلا کے کیا کی؟ اپنے مالک کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون سے ٹیک لگاتے تھے، جب ممبر آیا وہ ستون رویا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا، جو مجھے کیا کرتا تھا؟ سلام کرتا تھا۔ تو ایسے تو دسیوں واقعات ہیں۔ عام چیزیں انبیاء کو پہچانتی ہیں تو اللہ کو کیوں نہیں پہچانیں گی؟ عام چیزیں بھائی کس کو پہچانتی ہیں؟ اللہ کے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ در و دیوار کی بہت ساری وہ ہیں جو عام ایمان والوں کو بھی پہچانتی ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ بندہ جہاں عبادت کرتا رہتا ہے، جب جاتا ہے وہ جگہ روتی ہے اس کی جدائی میں، اس جگہ کو تعارف حاصل ہے۔ یہ تو کل قیامت والے دن اللہ جب غیبی نظام اٹھائیں گے پھر سمجھ آئے گی نا۔ اس لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، حقیقت میں یہ اللہ کی ذات سے غافل ہے۔ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے غافل ہے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، میں نے یہ کہیں پڑھا تھا، پھر میں گجرانوالہ کے ان بزرگوں سے ملا جن کے والد کا یہ واقعہ ہے، میں ان سے خود مل کر میں نے اس کی تصدیق کی۔ گجرانوالہ کے ایک بزرگ تھے، بڑے نیک آدمی، ہے تاجر تھے۔ بزرگ کا معنی یہ جو یہ نہیں، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے کاروباری تھے، فیکٹری کے مالک تھے، لیکن قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اللہ نے بڑی پاکیزگی دی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد تقریباً 7-8 گھنٹے تک نبض بالکل ٹھنڈی ہے، لیکن دل کی کیفیات، دل ٹھنڈا ہو گیا، کیفیات ہے۔ ڈاکٹروں نے بہت چیک کیا، مالدار فیملی، کہ یار یہ کیا ہے، آج تک ہم نے اس طرح نہیں دیکھا، نبض تو رک گئی ہے، اور ہماری جو ظاہری آلات ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا،
لیکن غسل کے وقت تک بھی وہ کیفیت باقی. یہ کیا؟ تو گجرانوالہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو بلایا گیا. انہوں نے ساری صورتحال چیک کر کے کہا چونکہ ہم نے ان کو ساری زندگی ذکر کرتا، قرآن پڑھتا دیکھا ہے، یہ روحانی کیفیتیں جو ہیں نا وہ دل میں اسی طرح جاری رہیں گی. جسمانی طور پر یہ بندہ ختم ہو گیا ہے لیکن روحانی طور پر یہ بندہ اسی طرح. یہی معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آج قبر میں آپ کا جسم اطہر 100%، میں 100% کہہ رہا ہوں، 99% نہیں کہہ رہا، 100% محفوظ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ آپ علیہ السلام پیر کی صبح کو آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن گزر گیا، بدھ کا دن گزر گیا، جمعرات کو تدفین ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ نعوذ باللہ، میری زبان سے کوئی بے ادبی کا لفظ نہ نکل جائے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جسم اطہر کو چاہے 2 مہینے دنیا میں رکھ لیتے. توبہ نعوذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کسی سرد خانے کی ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام کا جسم اطہر اسی طرح موتیوں کی طرح پڑا رہتا. اور آج قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اسی طرح ہیرے جواہرات سے زیادہ نفاست کے ساتھ 100% محفوظ ہے. اور 100% محفوظ ہے کیوں؟ کہنا وہ صرف دنیا کے معاملات تھوڑی ہیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام سو جاتے تھے اور سو کر بغیر وضو کے نماز لگے پڑھنے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے حبیب آپ ابھی تو سو رہے تھے، مجھے آپ کے سونے کی سانسوں کی آواز آ رہی، آپ یوں ہی نماز لگ گئے پڑھنے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. تمہیں میرا جسم سوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حالانکہ سونے میں بھی، بلکہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی سب سے پہلے میں نے یہ بات انہی کی تحریر میں دیکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی حالت میں آپ علیہ السلام کا دل جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہے، ہمارے جیسے تو ملتزم اور بیت اللہ کے غلاف کو بھی پکڑے ہوئے ہو تو ہماری توجہ اللہ کی طرف اتنی نہیں ہے جتنی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے حالت میں اللہ کی طرف ہے. اس لیے فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ لوگ تو غافل ہیں. میں نے کوشش کی ہے بھائی اس آیت کے مفہوم کو کھولنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.